बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू न्यूज़ की स्पेशल अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। व्यूअर्स, पहले रमज़ान से अब तक हमारा आपका साथ है और इंशाअल्लाह 29 रोज़े हों या 30 रोज़े हों, हमारा आपका ये साथ रहेगा। और इस पूरे रमज़ान मुबारक में हमारी ये कोशिश होती है और अब तक हमारी ये कोशिश रही है कि इस बाबरकत जो महीना है, जिसको नेकियों का जश्न बहारा कहा गया है, जिसको रहमतों का महीना, बरकतों का महीना, उसके अलावा ये जो खास तौर पर ये जो अशरा है, ये मगफरत का अशरा है, हम उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जिनकी दीन के हवाले से, जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू से आप हम मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। और हमारी ये कोशिश होती है कि एक एक लम्हा जो है हम इसके लिए कशीद करें और नए नए मौज़ूआत के साथ ही ना जो है हम अपने व्यूअर्स के साथ कर रहे हैं। हम लोग हर रोज जो है कुछ आपको कुछ डिफरेंट दिखाएं और आज का सोशल इश्यूज के ऊपर बात करें। और आपको पता है जैसे ये दूसरा अशरा है, मगफरत का मशवरा है, मगफरत का महीना है और इसमें जो पूरा अशरा होता है उसमें हम लोग चाहते हैं कि तमाम आप लोग जो है किसी को माफ़ कर दें, जो लोग आपस में जो हैं उलझे हुए हैं, जिनकी गुत्थियाँ अभी तक सुलझी भी नहीं हैं, नाराज़ हैं, ऐसे तमाम रिश्तेदार, ऐसी तमाम फैमिली के अजीज़ व अहबाब जो हैं, आप उनको मनाएं। और अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो इससे तो बेहतरीन कोई कहते हैं कि सदका जारिया ही नहीं है, और ये भी एक तरीके से सदका ही है। बिल्कुल। और आज का हमारा मौजू बहुत अहम है और मौजू से पहले हम किचन पर जाएंगे, लेकिन किचन पर जाने से पहले अगर हम अपने जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो हमें खूबसूरत बनाकर, निखार कर, सवार कर आपके सामने पेश करते हैं, उनका अगर हम जिक्र ना करें अधूरा होगा। मेरे इस खूबसूरत से अटायर के लिए यूनिवर्थ ने हमारे साथ ताउन किया और हमेशा से यूनिवर्थ हमें बड़ा खूबसूरत सा बनाकर पेश करता है अपने व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने कलर भी बहुत अच्छा पहना है, इट्स डीप मरून कलर, आपका कलर भी बहुत अच्छा है। मैंने आज गोल्ड पहना है, बट माय ड्रेस इज लाइक मेड बाय मी, ऑफ कोर्स माय ओन ब्रांड। तो व्यूअर्स, ऑब्वियसली हम लोग इसलिए ड्रेस के बारे में बताते हैं ताकि लोग देख के जो है ये ड्रेस जो है हाँ आप ख़रीद भी सकते हैं और आप इस कलर्स को जो है वो अपने आगे ईद के लिए भी अपनी वार्डरोब में ऐड भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं किचन की तरफ। किचन तलो के किचन में फ़ातिमा आज हमारा किचन संभाल रही हैं हर रोज़ाना की तरह। तो फ़ातिमा से पूछते हैं कि फ़ातिमा आज आप क्या बनाएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जो है ना वो किचन में 2 मेन डिशेस बन रही हैं और उनमें से एक है मंदी, जो कि मंदी अरेबियन मंदी। शुक्र है अब कोई नई वेरिएशन फातिमा ने हमें दी है। रोजाना बड़े मजे के पकवान बनाती हैं, लेकिन कुछ नए की हम ट्राई तलाश बस आज आप जो है ना वो काफी दिन से राइस थी हुए थे, तो मैंने सोचा कि राइस में भी जो है ना वो हमारे बिल्कुल। तो मंदी जो है वो जैसे कि आप जानते हैं अरेबियन कुजीन में से है। जैसे हमारी बिरयानी होती है तो अरब में जो है वो बहुत शौक से मंदी खाई जाती है। तो लोगों के किचन में हम वो बनाने जा रहे हैं और उसको जो है वो मैं आपको एक क्विक सी रेसिपी दे देती हूँ, क्योंकि उसकी मैरिनेशन के लिए जो है ना वो हमें तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है वो चाहिए होते हैं। तो मैं मैरिनेट करके रख चुकी हुई हूँ चिकन को, जिसके लिए जो है वो मैंने लिया है एक फुल चिकन, होल चिकन जो है वो उसको अगर आप वेट में करें तो 2 kg भी हो जाता है, 2.5 kg भी हो जाता है, डिपेंड्स ऑन चिकन का जो साइज़ होता है ना उस पर। तो वो मैंने एक होल चिकन लिया है जिसमें मैंने 500 ग्राम योगर्ट ऐड की है। मसालों की बात करें तो आप खुद भी बना सकते हैं और बने हुए मसाले, मंदी मसाले भी आते हैं, जिसमें जाता है सौंफ, ज़ीरा, दड़ा मिर्च, नमक और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, बादियानी खताई का फूल। इस सारी चीज़ों को जो है वो आपने ग्राइंड करना है, योगर्ट के अंदर मिक्स करके चिकन को जो है ना वो आपने मैरिनेट कर देना है। राइस के लिए जो है हम ले रहे हैं 1 kg राइस आप बासमती भी ले सकते हैं और जो है वो अपनी चॉइस का ले सकते हैं। उसके लिए जो है वो हमने जो इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है ना वो ड्राई जो लेमन है ना उसका फ्लेवर जो है वो आता है। तो जिंजर गार्लिक ऐड करके हम प्याज ऐड करेंगे। उसके बाद जो है वो सारे मसाले जैसे कि जो आपको बताएं खड़े मसाले इसमें राइस में जाएंगे। उसके बाद लेमन जीस्ट या फिर ड्राई लेमन आप इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है ना वो पुलाव की तरह इसके राइस सेपरेटली पक जाते हैं। दम में जो है ना वो हम इसके ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और मैं करती हूँ तो आपको साथ साथ दिखाती भी हैं। फिर आप दिखाएं हमें, हम आपके पास फिर आएंगे। आपकी तमाम जो डिशेस आप रेडी करें किचन का, हम फिर एक बार दौरा करेंगे। तो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको बताते हैं कि हमारे आज मेहमान खास कौन है। स्टे ट्यून विद अस। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि हर घर में बताया जाता है, मगर इस पे कुछ लोग अमल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं इट्स लाइक हमारे विरसे मिला हुआ है, सब्र शुक्र करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना।
صبر شکر جو ہے ہمارے پاس بیش بہا نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر جو شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نعمتوں کا بہت بہت شکریہ، آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم یہ سب کچھ شکر کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم لوگ حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کا تو رونا روتا ہے، ہم سب لوگ نظر آتے ہیں، لیکن من حیث القوم ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے گلے شکوے ہر وقت ہماری زبان پہ رہنا۔ حالانکہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی صرف کاؤنٹنگ ہی کرنا شروع کریں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا بھی کریں تو وہ نہیں گن سکتے ہیں، وہ شمار ہی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بڑی ایک غائب سی ہو گئی ہے، جس سے پوچھے ہر بندہ حالات کا رونا روتا نظر آتا ہے، گلہ کرتا نظر آتا ہے۔ اور شکر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور شکر کے ساتھ توکل، جس کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے رکھ۔ تو شکر اور توکل، اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے، اور شکر کرنے سے اللہ کن کن نعمتوں کو مزید آپ ان سے نوازتا ہے آپ کو، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان ینگ مذہبی اسکالر اور بہت خوبصورت، جن کی ہم باتیں سنتے ہیں، جن کی خوبصورت آواز ہم سنتے ہیں، بالکل آپ نے پہچان لیا ہوگا، آج کل تو ماشاءاللہ ٹرینڈنگ میں وہ جو ہے نا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبیل بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ جب فیس بک کھولتے ہیں نا تو الحمدللہ آپ کی آواز، آپ کا چہرہ، آپ نے پیج لائک کیا ہے، ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور میرے مخالفین کا بھی پیج لائک کیا ہے، وہ ایک سازش کے تحت، لیکن ہر وقت ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم ہے۔ اور سبیل بھائی آپ بھی شکر کے اوپر بہت زیادہ ووکل ہیں، یہ مجھے بتائیے گا، یہ کیا ہم سب کے رویوں کے اندر جو ایک عادت کہیں نہ کہیں سنا کیسا ہے، بس یار اللہ کا شکر، یہ بس کہہ کے ہم رسمی طور پر شکر ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا تمہارے لیے عذاب شدید ہے، شدید عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُوا، اور کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے متعدد بار جو شکر کا ذکر کیا نا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا تو حکم دیا ہے، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور تلقین کی ہے کہ شکر ادا کیا کرو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ شکری نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو شکر کا اپوزٹ بیان کیا قرآن میں وہ ہے کفر۔ مطلب ادھر آپ شکر کرتے ہو تو یا ادھر آپ کفر میں یا شکر ہے یا کفر ہے، مطلب بڑی خطرناک چیز ہے نا کہ یا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہا ہوں، اگر میں شکر گزاری نہیں کر رہا پھر میں کفر کی سٹیٹ میں ہوں، تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ اب شکر کیا ہے، یہ کنسپٹ ہی ہماری عوام کو آج تک کوئی بندہ نہیں سکھا سکا کہ شکر ہے کیا۔ کیا صرف الحمدللہ کی ایک تسبیح نہ شکر ہے، یا کیا حال ہے شکر اللہ کا، صرف یہ شکر ہے؟ نہیں، شکر قول میں تو ہے ہی ہے، لیکن جو اصل شکر ہے وہ ہے عملی شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، کیا اس صحت کو آپ دین کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، جیسے کہ روزے رکھنا، جیسے کہ کوئی دین کے لیے کوئی بھی ایکٹیویٹی کو استعمال، کوئی بھی انرجی، ایک صحت میں آپ کی مینٹل ایفیشنسی بھی تو آتی ہے نا کہ آپ دماغی طور پہ یا دماغ اپنا دین کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، نہیں کر رہے تو یہ آپ صحت کی جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت کو استعمال کر رہے ہیں ٹک ٹاک میں، صحت کو استعمال کر رہے ہیں فحاشی میں، اوریانی میں، صحت کو آپ استعمال کر رہے ہیں غلط کاموں میں، تو یہ ناشکری ہے۔ پھر اسی ناشکری کے بارے میں جو ہمارے یہ ناشکری کی بیسیکلی جو ہمارا ایک تصور ہے اس کو کفر کہتے ہیں۔ اسی کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے عذاب شدید ہے جو اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ اس میں زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہے، غریبوں کا خیال بھی نہیں کر رہے، رشتہ داروں کا خیال بھی نہیں کر رہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس نعمت کا کیا ہے؟ کفر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ اولاد کو ہارورڈ تو بھیج رہے ہیں، کیمبرج بھیج رہے ہیں، میڈیکل کالج بھیج رہے ہیں، وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑا بڑا سائنٹسٹ بن جائے، لیکن دین کا فہم نہیں دے رہے، دین کے اوپر تربیت نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اولاد، یہ اولاد کا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہے، اور یہ تو ایک بہت کامن چیز ہے نا، یہ تو میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوتی ہیں، بڑی بڑی سواریاں دی ہوتی ہیں، اور حقیقت بات ہے میں اس بندے کو بھی کہتا ہوں جس بندے کو بس بائک ہے یا سائیکل ہے،
اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ کی کئی بھی بات غلط ہی نہیں ہو سکتی، تو تم اپنی سواری کا شکر ادا کرو. اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ بڑی سواریاں دے دے کہ مسجدوں کی طرف لے کے جاؤ سواریوں کو. جس بندے کو اللہ نے سواری دی ہو اور وہ بندہ اپنے کام کے لیے تو گھر سے نکلتا ہے اس سواری پہ، لیکن وہ طویل پیش کرتا ہے، مسجد بڑی دور ہے، تو یہ اس سواری کا کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. تو وجاہت ہم لوگوں نے مال کا بھی کفر کیا ہے، ہم لوگوں نے صحت کا بھی کفر کیا ہے، ہم لوگوں نے اولاد کا بھی کفر کیا، ہم لوگوں نے والدین کا بھی کفر کیا ہے، ہم لوگوں نے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہم نے ان کا شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ شکر پریکٹیکل تھا شکر. مطلب میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات ہے، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں خوبصورت ایک چیز دیا، آنکھیں. ان آنکھوں کا کیا شکر ہے؟ ان آنکھوں سے اگر ہم فحاشی دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹاک پہ غلاظت دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ نیٹ فلکس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ہم غلط کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ ان آنکھوں کا شکر ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو میں ایک بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ، ہم تو ان چیزوں پہ روتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا کی، ان چیزوں پہ روتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک بندہ پکڑیں آپ معاشرے سے، اور یہ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس بندے کو کہا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا؟ اس نے کہا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے ایک گاڑی مل جائے، یا واٹس ایور، ایک بندہ کہے کہ مجھے جہاز مل جائے. لیکن اسی بندے کو کہ تمہیں اس جہاز کے عوض تم اپنی ایک کوئی آزاد دے دو، کوئی تو دینے کو تیار ہو، ایک آنکھ دے دو، ایک انگلی دے دو، کچھ بھی دے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری آنکھ، یہ میرے کان، یہ میری ناک، یہ میرے ہاتھ، یہ میرے پاؤں، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ اربوں کھربوں کی جو ہے وہ پراپرٹیوں سے، ایک جائیدادوں سے، ایک چیزوں سے جو ہے وہ قیمتی ہے. مطلب کوئی بھی بندہ اپنی آنکھ دے سکتا ہے ایک گاڑی کے عوض؟ ایسے ہی ایک محل کے عوض دے سکتے ہیں؟ ایک کوئی آپ کہتے ہیں محل دیں گے، نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ میں کہتا ہوں، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب ہے ہمیں یہ اربوں روپے کی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر کے ہمیں دی ہوئی ہیں، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. پھر دوسری اور توکل جو ہوتا ہے، دونوں جو ہے کیا انٹر ریلیٹڈ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ somehow they are interlinked. interlinked اس لیے ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر دوں گا نا کسی چیز پہ، تو جو بھی رزلٹ ہو، میں نے اللہ پہ توکل کر کے کام کیا، اس میں مجھے سکسیس ملی، پارشل سکسیس ملی، کم سکسیس ملی، یہ فیلئر ہوا، پھر میں شکر ہی کروں گا کہ یار میں نے، دیکھیں میں یہ اکثر بات کرتا ہوں، مسلمان کے لیے تو رزق ہے نہیں. جو رزق ورڈ ہے نا وہ مسلمان کے لیے نہیں بنا، وہ مسلمان اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا، وہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتا. رزق تو ہے probability کہ either I win either I lose، ریشو پہ ہے، ٹھیک ہے، either I'll be successful either I'll be fail. مطلب یا فیلئر ہوگا یا سکسیس ہوگی، یا ون ہوگا یا لوز ہوگا، یہ probability، اس کو رزق کہتے ہیں. مسلمان کے پاس تو توکل ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر ہے، ناکام ہو گیا پھر بھی اس میں اللہ کی بہتری ہے. دونوں چیزوں میں ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، دونوں چیزوں میں ہی ہمارے لیے سکسیس ہے، دونوں چیزوں میں ہی ہمارے لیے بقا ہے، ہمارے لیے جو ہے فلاح ہے، دونوں چیزوں میں خیر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو رزق کا ورڈ ہے کہ میں رزق لے رہا ہوں، یہ مسلمان کو جائز ہی نہیں استعمال کرنا. میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم کسی چیز کا عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ توکل کر دو. ان اللہ يحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، تم تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ وجاہت، یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو ریسیپی ہے وہ کس چیز میں دی ہے؟ رزق کی توکل میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. تو اس کا مطلب اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار رزق عطا فرمائے تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا، اللہ پہ توکل کر کے کام کرنا پڑے گا. اچھا پھر دوسری ایک اور چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی میں یہ توکل اور وہ شکر کم ہوا ہے تو ہر طرف مایوسی اور ڈپریشن نظر آتا ہے. یہی ایک وجہ ہے اس کی کہ ہم مایوس اس لیے ہوتے ہیں. یار میں آپ کو بات بتاؤں کہ شیطان کا جو انسان کے اوپر سب سے بڑا وار ہے نا وہ ہے ہی مایوسی. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو مایوس کرتا ہے، رب کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، رب کی برکت سے مایوس کرتا ہے، رب کے فضل سے مایوس کرتا ہے، آپ کو ہر اور اس حد تک مایوس کر دیتا ہے کہ آپ جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں سوسائڈز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ مایوسی ہے نا. اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں. ہم یہ مانتے تو ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے, مالک ہے, مصیبت, نفع, نقصان, کامیابی, ناکامی, رزق, ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں تو ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے نا ان چیزوں پہ اوپر, پھر اللہ پہ رلائے کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وجہ سے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. یار کتنی خوبصورت آیت ہے, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو یہ جو معاشرے کے اندر کے ایسے ایلیمنٹس جو کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی آج کو چلی گئی, اور یار جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, تمام تر. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, سب سے امپورٹنٹ چیز, یار یہ چیز اتنی موٹیویٹنگ ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد, پڑھنے کے بعد, اگر پھر بھی کوئی کسی بندے کے بارے میں, بندے کے دل میں شک رہ جائے نا, تو اس بندے کا پھر کوئی حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان مایوس لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, جن کو شیطان نے مایوس کر دی ہے, جو کہ دین سے بیزار ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جب تم توبہ طائب ہوتے ہو, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, اور تم نیک عمل کرنے شروع کر دیتے ہو, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ تعالیٰ تمام تر جو تمہارے گناہ ماضی کے نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے, معاف نہیں صرف کرتا اللہ تعالیٰ تمام تر گناہ ماضی کے. تو یار آپ مجھے بات بتائیں, جب اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا قرآن میں رحیم ہوں, میں معاف کرنے والا ہوں, وہ توبہ کر لے, غلطی ہوگی واپس آ جاؤ, رجوع کر لو, اور دنیا کے اندر جو ایک پرفیکٹ ذات ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہی بہت بڑی پریولیج ہے, ہم پریولیج لوگ ہیں, نبی کی امت ہیں. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. بالکل. یہ سہیل بھائی ہم نے یہاں پہ بریک لے لیں گے, بریک کے بعد ایک سوال ہے بڑا اہم سہیل بھائی سے, ہم یہ کریں گے کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ہیں, مایوس نظر آتے ہیں, تو ان کی مالی حالات پر یا ان کی خود اپنی زندگی پر اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, اس کا جواب لیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. پیغام رمضان میں آپ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تلو کے کچن میں ہمارے پکوان جو ہے پک رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آپ کو ریسیپیز بھی بتائیں تاکہ آپ ان ریسیپیز کو جوٹ ڈاؤن کر سکیں اور کچن میں وہی ریسیپیز بنا سکیں. تو فاطمہ کیا بن رہا ہے ابھی؟ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ مندی تیار ہو رہی تھی, تو مندی کی ساری پریپ ہو گئی ہے؟ ہاں جی, مندی کی ساری پریپ ہو گئی ہے. ابھی یہ جو ہے وہ میں نور کی ریسیپی ریڈی کر رہی ہوں, جو کہ ہم وہ پوٹیٹو بالز کریں, چیز بالز, اور اس کی جو کوٹنگ ہے نا وہ ہم نور نوڈلز کے ساتھ کریں گے, کیونکہ وہ بہت کرسپ اور کرنچ آتا ہے. پوٹیٹو چیز بالز وتھ کنور نوڈلز. یس, کیونکہ نارملی جو نوڈلز ہیں نا وہ صرف ہم اس میں یوز کرتے ہیں, نوڈلز بنا کے ویسے اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت جگہوں پہ جو ہے نا وہ نوڈلز ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے نا اس کے میں بالز ریڈی کروں گی, اور یہ بیٹر ہے ہمارا اس کا پوٹیٹو کا. اس میں نے 1 kg پوٹیٹو لیے. مسالے میں اس میں جا رہا ہے نمک, دڑا مرچ, لہسن کا پاؤڈر, ادرک کا پاؤڈر, کیونکہ جب بھی آپ کوئی چیز فرائنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پاؤڈرز یوز کیا کریں, پانی نہیں ہوتا. اور اس کے ساتھ میں نے یہ کٹ کر کے رکھے چیز کے, چیڈر چیز کے بہت چھوٹے سے چنکس, جو کہ ہم جو ہے نا اس کے اندر فلنگ کریں گے, اور اس کی جو کوٹنگ ہے وہ نور کی نوڈلز کے ساتھ. کیمرہ مین ہمارا دکھائیں جی چنکس کس طرح انہوں نے کیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پوٹیٹو کو کس طریقے سے جو ہے وہ میش کر رہی ہیں, بیکاز میش کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ بھی کام ہوتا ہے. اور امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کوئی لمس رہ جائے یا کوئی موٹا رہ جائے تو وہ جو ہے نا ٹیسٹ اس کا اچھا بالکل بھی نہیں لگتا. تو اس کو جو ہے وہ میں اچھا اے آئی ریسیپی جو ہے وہ ہماری ویسے بھی اسکرین پہ چل رہی ہیں, آپ لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ ریسیپیز بھی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, کوئی بھی چیز اگر مس ہو گئی ہے تو. بالکل ہے نا, انہوں نے یہ جو نور اے آئی جو ہے وہ ریسیپیز انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اپلیکیشن. وہ اتنی زبردست اپلیکیشن ہے کہ جب اگر آپ کے پاس کوئی افطار کا ٹائم ہے, آپ کے پاس کچھ انگریڈینٹس پڑے ہوئے اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کیا بنائیں, تو یو جسٹ ہیو ٹو کلک دا پکچر. آپ نے اپلیکیشن کھول کے صرف پکچر کلک کرنی ہے, اور آپ کے پاس جو انگریڈینٹس پڑے ہوئے ہیں نور ایپ آپ کو اسی کے اکارڈنگلی کوئی ڈش بنا کے بتائے گا. اچھا, ویری نائس. بالکل. تو جو ہے یہ ہم نے اسی سے جو ہے وہ آج بنائی ہے, نور اے آئی سے ہی ہم یہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
تو آپ کو لگا کہ آپ ہمارے پاس یہ چیز اویلیبل تھی کچن میں، تو ہم اس کو یوٹیلائز کر کے اے آئی سے ہم نے جو ہے سپورٹ لی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرنکس میں کیا آج ہمارے پاس؟ ڈرنکس میں ہمارے پاس والز کا شیک ہے جو کہ آلموسٹ ریڈی ہے. میں آپ کو جو ہے نا اس کے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں. نورپور کے ملک سے آپ نے کیا بنایا ہے آج؟ نورپور کے ملک سے جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ ریسیپی ہے ہماری، لیکن ابھی جو ہے نا وہ والز کے ساتھ ہم کریں. والز کی ہم نے لی ہے ونیلا آئس کریم، اور آئس کریم کے ساتھ جو ہے نا وہ آئس کریم کے سکوپس لیے ہیں کیونکہ بہت ایزی اور کوئک ریسیپی ہے. اس میں جو ہے نا کیرمل کرنچ ہم نے ایڈ کیا ہے. کرنچ جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں. کیرمل جو ہے وہ نارملی کیا ہوتا ہے کیرمل بنایا نہیں جاتا، تو آپ کوئی بھی گچک اس کے لیے جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں. کرنچ آ جاتا ہے. بالکل ہاں، کرنچ از گڈ. اور کرنچ ہم کسی ٹافی کا بھی لے سکتے ہیں. ٹافی کا تھوڑا سا چوئی ہو جاتا ہے، لیکن جو اگر آپ کو تھوڑا سا کرنچ جو ہے وہ منہ میں آتا ہوا ویسے ہی اچھا لگے تو آپ کوئی بھی گچک یوز کر سکتے ہیں. شیک ہے بالکل آئس کریم شیک ہے. آئس کریم شیک ہے. یہ تھک اس لیے ہے بیکاز ہم نے اس میں کوئی بھی ملک ایڈ نہیں کیا. اس میں ہم نے 4 سکوپس لیے ہیں آئس کریم کے، ونیلا آئس کریم والز کی، اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کیا ہے 2 جو بارز ہیں کرنچ کی، وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. آپ اس طرح کا کرنچ یہ ہم نے بنایا بھی ہے، اور آپ اس طرح کا جو ہے نا وہ بنا ہوا بھی لے سکتے ہیں. یہ کرنچ آتا ہے، اوکے، اس کو گچک بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو جو ہے نا یہ کیونکہ بہت اچھا فلیور آپ کو دیتا ہے، تو اس میں سمپلی ہم نے ایڈ کیا ہے والز کی 2 سکوپ کیرمل ونیلا کیرمل، اور اس کے ساتھ ہم نے کیرمل ایڈ کیا ہے. کوکونٹ کریم ہے اس کے اندر، ملک نہیں ہے، تو یہ تھک ہی رہے گا. اوکے. سو ہماری ریسیپیز جو ہیں ویورز وہ تیار ہو رہی ہیں، تو آپ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور کسی نے اگر ریسیپی مس کی ہے تو ہمارے ریکیپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز ہم چلتے ہیں، ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ہم لوگ بات کر رہے تھے صبر و شکر کے اوپر، توکل کے اوپر. اچھا، بڑی خوبصورت سی ہماری وہ ڈسکشن جاری تھی. بریک سے پہلے سہیل بھائی میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب ہم لوگ شکر نہیں ادا کرتے ہیں تو یہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ کفران نعمت میں آتا ہے، اوبویسلی یہ بھی اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی مالی طور پہ بھی کہیں نہ کہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے ایک بات بتائیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی دولت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ وہ مال خرافات میں خرچ کر رہے ہیں، حرام رستے میں خرچ کر رہے ہیں. دین اسلام آپ کو باؤنڈ کرتا ہے نا کہ آپ نے روزی کہاں سے کمانی ہے، کیسے کمانی ہے، کیا ایسوپیز ہے. یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کوئی بھی حرام چیز بیچ کے پیسے نہیں کما سکتے، جھوٹ بول کے پیسے نہیں کما سکتے، مکر کر کے پیسے نہیں کما سکتے. اچھا، اب پیسہ کما لیا، خرچ کن راستوں پہ کرنا وہ بھی اسلام ہمیں بتاتا ہے، باؤنڈ کرتا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، مال کی نعمت. بلا شبہ میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر آج کل کے ڈائنامکس کے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے مال، رزق، حلال رزق ہونا. اچھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی نعمت دی اور آپ مال جو ہے وہ حرام رزق سے خرچ کر رہے ہو، کیا ہے یہ کفر ہے. حرام کا ایک تو آپ کو زوال پڑے گا ہی پڑے گا. جو آپ اپنے مال کو حرام رزق سے خرچ کر رہے ہو اس کا تو زوال ہے ہی، لیکن وہ کفر ہے. اب یہ شادیوں پہ ویلے لٹانا، تکبر کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک تکبر کا کفر ہے. تکبر بھی ہے، کفر بھی ہے، مال کا ضیاع بھی ہے، بربادی بھی ہے. اس میں تو کوئی 50 چیزیں جو ہے وہ شادیوں کو تو چھوڑیں، اب تو ہمارے مذہبی فنکشنز پہ بھی. میری بات بتائیں مجھے، لیکن وہ کہتے ہیں کمال تو خوشی سے ہوتا ہے. تو یہ کون سا شرعی کام ہے ویلے کرانا؟ ویسے اس کو دے دیں ہاتھ پہ. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ چلیں قوالی کے اوپر میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں تو خیر اس کو بھی مناسب نہیں سمجھتا، میں اپنی بات بتا رہا ہوں. لیکن یہ ویلے کرانا یہ کون سا کلچر ہے؟ آپ یہ کہتے ہو کہ میں بڑا، مجھے پیسے کی پرواہ نہیں ہے. جس مال کے اوپر مزدور مستری دن رات اپنی جو ہے وہ خون پسینہ ایک کر کے جو مال کما رہا ہے، یہ میری جیب سے مال نکلا میں نے ہوا میں لٹا دیا، یہ تکبر اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑی رعونت اور فنونیت کیا ہے؟ اچھا، وہ جو لوگ ویل کرتے ہیں وہ جاتے تو متوسط طبقوں کے پاس ہی نا، غریبوں کے پاس ہی جاتا ہے وہ پیسہ بھی. طریقہ کار ہوتا ہے نا. اچھا، طریقہ کار ہے نا. متوسط طبقے کو پیسے یہ دینے کا طریقہ ہے، ناچ گانا ڈھول ڈمکا کر کے میوزک کے اوپر اور وہاں پہ لڑکیاں ناچ رہی ہوں، یہ متوسط طبقے کو پیسے دینے کا طریقہ ہے.
یہ امداد کا طریقہ ہے. پھر اگلی بار بھی ہم غریب کی امداد ایسی کریں گے کہ پہلے کوئی ناچ گانے کا انتظام ہو. یہ کون سی غیر شرعی رسومات جس طرح یہ آپ نے, اور یہ کون سی دلیل ہے؟ متوسط طبقہ جو قوال 50 لاکھ روپیہ لے کے آ رہا ہے گانا گانے, وہ متوسط طبقے کا قوال ہے. آپ نے تو قوال کو بالکل ہی جو ہے نا وہ مزدور کے لیول سطح کے اوپر لے کے آگے آپ نے بیٹا ایک معصوم اور ایک بڑا اس کو بیچارے کو فائنینشلی ڈپرائیوڈ بنا دیا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن گیا اب تو شادی بیاہ ہو یا ہمارے دینی رسومات بھی ہوں تو اب ایک جیسے ہو گئے. وہاں پہ بھی یہی نعتیہ پروگراموں میں بھی یہ ہو رہا ہے, بڑا المیہ ہے یہ. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں یہ جائز ہی نہیں ہے, یہ جائز, یہ کلچر ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, مجھے نہیں پتا کہ میری بات کو سینسر نہ کر جائے, لیکن یہ رقاصاؤں کے اوپر یہ جو ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس کی ہسٹری کیا تھی؟ یہ وزیر یا بادشاہ رقاصاؤں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح اشرفیوں کی بارش کیا کرتے تھے, وہاں سے ہے. آج ایک نعت خواہ کے اوپر یہی کلچر لاگو کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ تو توہین کر رہے ہیں نعت کی, توہین کر رہے ہیں نا پھر وہ لوگ جو کہ اتنی مقدس کلام کے اوپر اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہ واقعی آپ نے بات ٹھیک ہے. اچھا سہیل بھائی, ایک اور بہت اہم موضوع ہے, ایک کوسچن ہے تاکہ وہ ٹائم کم ہے. توکل کو لے کر نا ہماری سوسائٹی میں بہت سے مسکنسیپشنز پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار, جو ہوئے گی ویکھا جائے گا, جو میرے نصیب میں وہ تو اللہ دے گا ہی دے گا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح اقبال نے کہا ہے کہ پہلے خنجر کو تیز کرو پھر اس کے بعد مقدر کو حوالے. تو آپ ذرا اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں کہ بیسک توکل کا مطلب کیا ہے. یہ ہے کہ میں ٹھیک ہے جو میرے نصیب میں ہے میں کہیں باہر نہیں بھی جاؤں گا وہ تو اللہ دے گا. آزمائش جب آتی ہے انسان کے اوپر تب انسان کہتا ہے جی اللہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا, تب انسان شکر ادا جو کہتے ہیں نا, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ تم شکر کرو کہ تم بڑی مصیبت سے بچ گئے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کبھی بھی آزمائش میں انسان یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا. آزمائش اور عذاب میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی اگر کسی بھی بندہ چیز کے اندر جھگڑا جائے, کوئی بھی آفت آ جائے, کوئی بھی معاملہ بن جائے اس کی زندگی میں, تو کیسے آئیڈینٹیفائی کرے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے؟ اس کا میں آپ کو ایک بڑا اچھا ایک سینیریو بتا دیتا ہوں. اگر ایک معاملے میں انسان پھنسا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو گیا تو وہ آزمائش تھی, اور اللہ سے اگر دور ہو گیا تو وہ عذاب تھا. اگر ایک انسان کسی معاملے کے اندر پھنس گیا ہے اور وہ اللہ سے شکوہ کر رہا ہے, اور بجائے اللہ کے قریب ہونے کے, اللہ سے توبہ طائب ہونے کے, اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے, اللہ کے آگے جھکنے کے, اللہ کے آگے گڑ گڑانے کے, وہ اللہ کے اوپر ہی بلیم دے رہا ہے, تو ایسے بدبخت کے اوپر تو عذاب ہے. پہلے تو یہ ہم ڈیفائن کریں کہ یہ آزمائش نہیں, ٹھیک ہے, پھر یہ عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا ہے کہ وہ اللہ سے اور دور ہو گیا اور اللہ چاہتا ہی نہیں ہو میرے قریب ہے. اور اگر ایک بندے کے اوپر کوئی معاملہ ہوا ہے اور وہ اللہ کے قریب آ گیا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہے, اللہ کی قربت اختیار کر رہا ہے, پھر تو یہ اس سے بڑی خوبصورتی کی اور کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش شاید دی ہی اس لیے کہ وہ میرے قریب آئے. خوبصورت. آپ کا سوال تھا وہ سوری میں مس کر گیا. وہ توکل کو بہت سے لوگ مسکنسیپٹ کا ہے. دیکھیں توکل کیا ہے؟ توکل یقین کی کیفیت ہے. توکل اس بات کا یقین ہونا کہ میرا رب ہی مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے, میرا رب ہی علی کل شیء قدیر ہے, میرا رب ہی مالک ہے, خالق ہے, میرا رب ہی نفع نقصان کا مالک ہے, میرا رب ہی عزت اور ذلت کا مالک ہے, میرا رب ہی کامیابی ناکامی کا مالک ہے, میرا رب ہی رزق عطا کرتا ہے, ہر شے کو رزق میرا رب ہی عطا کرتا ہے. کوئی بھی دنیا کے اندر حرکت ہی میرے رب کی مرضی کا بغیر نہیں ہو سکتی. میرا رب میرے لیے کافی ہے. قرآن میں بھی ہے الیس اللہ بکافٍ عبدہ. اور تمام تر دکھ درد غم تکلیفیں پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں جو مرضی آپ کی زندگی میں ہے رب کی کن کی محتاج ہیں. آپ کو کوئی بھی مسئلہ, آپ کی کوئی بھی پریشانی, آپ کی کوئی بھی پرابلم اللہ تعالیٰ کی کن کی محتاج ہے. پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, ایک چیز میرا رب نہ کرنا چاہتا ہو پوری کائنات مل کے نہیں کر سکتی, اور ایک چیز میرا رب کرنا چاہتا ہو پوری کائنات زور لگا لے روک نہیں سکتی. یہ یقین ہونا کو کہتے ہیں توکل. پھر جب یہ یقین ہو گیا مجھے, جیسے میں کہتا ہوں کہ میرا سیٹھ مجھے تنخواہ دیتا ہے, میں اپنے سیٹھ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں, لیکن جو رب میرے سیٹھ کا بھی رازق ہے اس کی میں ایک نہیں ماننا پسند کرتا, میں اس کا حکم ماننا پسند نہیں کر رہا, میں اس کے حکم کو فراموشی کرتا ہوں. اور اگر اس بات کا یقین ہو کہ میرا رب ہی رازق ہے, مالک ہے.
पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, इस्लाम हमें बताता है कि असल सुकून क्या है, और दिलों का सुकून तभी होता है जब हम ज़िक्र अल्लाह करते हैं। तो काफ़ी लोग जो हैं आजकल समझते हैं कि हमें तो डिप्रेशन है, हमें एंजाइटी है, हमें सुकून नहीं आ रहा, दिल का सुकून नहीं है, हमें वसवसे आते हैं, हमें ख्यालात आते हैं, हम बीमार रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज हम आपको बताएं कि रूहानियत क्या कहती है, रूहानी इलाज कैसे करवाया जा सकता है, इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, और कुरान से रूहानी इलाज कैसे मुमकिन है। क्या सिर्फ तलावत ही काफ़ी है कि इसके साथ साथ कोई वज़ाइफ भी होते हैं जिससे आप अपना इलाज और इर्द गिर्द लोगों का इलाज जो है कर सकते हैं। और वैसे भी जिस मुआशरे में हम रहते हैं, शायद हम लोग चूँकि एक मादा परस्त ज़माने में रहते हैं, फाइनेंशियली अगर हम लोग बेहतर भी हों, लेकिन रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली हर बंदा कहीं ना कहीं हील होना चाहता है, खुद को उसको सुकून की तलाश में है। तो बीइंग ए मुस्लिम, कुरान से बढ़कर तो शिफा कोई नहीं है हमारे लिए। इसी पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है सबसे अहम कि आप लोग लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपके जो भी मसले मसाइल हैं, आपके मसाइल का रूहानी हल क्या है, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हाफिज कारी शफीकुर रहमान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप माशाल्लाह रूहानी मुआलिज भी हैं और लोग आपसे सवाल भी करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि रूहानी इलाज कुरान के ज़रिए कितना मौसर होता है। हम लोग अक्सर होता है कि डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको एक खुद से स्पिरिचुअली हील होने की ज़रूरत है। कुरान में किस हद तक रहनुमाई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात की जाए रूहानियत की और इसी तरह कुरान से शिफा की और इसी तरह साथ ज़िक्र की, तो कुरान करीम ने बड़ा वादे दो पैगाम दिया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा। कुरान सारे का सारा शिफा है, उसकी पहली आयत भी शिफा है और उसकी आखिरी आयत भी शिफा है। और इसी तरह दूसरे बयान पे फरमाया, या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर। देखिए, एक है आपकी ईमानियत और एक है आपकी सेहत और एक है आपकी आफियत। ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत दुनिया कायनात में वो आफियत है। मसलन कोई बंदा वेंटिलेटर पे भी होने के बावजूद इतना मुतमईन है, इतनी आफियत में है कि सुकूनत और सकीनत उसके घर में इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। और कुरान करीम अल्लज़ीना आमनू तत्मईनु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल कुलूब। ख़बरदार, ईमान वालों को इत्मीनान वो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा कुरान करीम है। उसके बाद दीगर हदीस को हम देखें तो ज़िक्र की जो है ना वो जाहत भाई तकरीबन 7 शक्लें बनती हैं, जो हमें उनको जो ना वो देखना चाहिए और उन्हीं को इख्तियार करना चाहिए। नंबर 1 सबसे बड़ी चीज़ है कुरान करीम की तिलावत। रमज़ान में मैं समझूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 कुरान करीम ख़त्म करें। इमाम शाफ़ी अलैहिर्रहमा के मुतल्लिक़ आता है रमज़ान में 60 कुरान करीम ख़त्म करते थे। सुभान अल्लाह। और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के मुतल्लिक़ आता है कि वो सुबह फजर के वक्त कुरान शुरू करते, साथ इफ्तारी की दुआ कर रहे होते थे, रोज़ा इफ्तार हो रहा है और साथ ही कुरान करीम का तकमीला भी हो रहा है हर रोज़। तो कुरान करीम, और उसके बाद दूसरे नंबर पे सुबह के अज़कार हैं, तीसरे नंबर पे शाम के अज़कार हैं, और चौथे नंबर पे सोने के अज़कार हैं, 5वें नंबर पे फ़र्द नमाज के बाद के मसनून अज़कार हैं, और 6ठे नंबर पे रोज़मर्रा के अज़कार हैं। जैसे आप खाना खा रहे हैं, जैसे आप वाशरूम में हैं, मस्जिद में है, बाज़ार में है, तो इनकी तमाम दुआओं का अहतमाम करना है। और फिर 7वें नंबर पे ये है कि आप मखसूस हालात में मखसूस अज़कार पढ़ते हैं। मसलन आपको रिज़्क़ के मसाइल हैं तो आप रिज़्क़ की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप बीमार हैं तो बीमारी की दुआएं ज़्यादा पढ़ें। इल्म और कलम से किसी का वास्ता रास्ता है तो वो इल्म और कलम से मुतल्लिक़ सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, ये दुआएं पढ़ें। और फिर सबसे बड़ी चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की कुर्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ताल्लुक़ को मज़ीद बढ़ाने के अज़कार, और ये दर्जा सबसे बड़ा दर्जा है। सैयदना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहिब आया, कहने लगा कि अल्लाह के रसूल आप मुझे एक वजीफ़ा बताएं, मैं कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ नहीं करना चाहता, एक वजीफ़ा बताएं, दिल भी जहान जान दोनों बन जाए, सुकून हो जाए। कता कलामी की माज़रत लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अब्दाल फौजी मिल से मैं फरद बीबी बोल रही हूँ। जी फरद बीबी साहिबा, अपना सवाल करें। जी मैं काफी बीमार हूँ,
तकरीबन बड़े अरसे से बीमार हूँ, इलाज वगैरह कोई नहीं छोड़ा और डॉक्टरी टेस्ट सारे मेरे साफ आते हैं। तो मेरे पे ऐसा इल्म हुआ है कि मुझे ये जिस्म पे पता चलता है कि सर से लेके पाँव तक कभी रेत मेरे जिस्म से महसूस होती है, कभी पत्थर महसूस होते हैं। ये मुझे बताएं मेरे साथ क्या मसला है। हाफिज साहब, देखें ऐसी शक्ल जो है ना वो अगर मेडिकली तौर पे रिपोर्ट क्लियर हो और बाकी मामलात हों तो वो जादुई मसाइल भी हो सकते हैं, नज़र बद के मसाइल भी हो सकते हैं और शैतानी असरात भी हो सकते हैं जिसे आप सेव कहते हैं। उसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसकी सुबह और इसकी शाम सोने से पहले आप एक तस्बीह कर लें। लेकिन शर्त यह है कि अकीदा तौहीद हो। देखिए हम अल्फाज पढ़ रहे होते हैं, अल्फाज के साथ जो मजमून अल्फाज है, मजमून है उसको भी साथ सामने रखें। मसलन कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और उसके दिल में 20 खुदा मौजूद हैं, तो इसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का जो असल पैगाम मैसेज है वो नहीं आ रहा। और उसके साथ सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और चार कुल, ये 6 वज़ाइफ बनते हैं तकरीबन और 6 औकात में पढ़ने हैं। हर नमाज के बाद 3 दफ़ा और इसी तरह सोने के वक़्त, गोया कि 3 वक़्त में आपने पढ़ने हैं 3 दफ़ा, सुबह शाम और सोने के वक़्त, और ज़ोर असर इशा के वक़्त आपने 1 दफ़ा पढ़ना है। लेकिन इसका 7 तरीक़ेकार ये है, कलवंजी का तेल ले लें और 7 पानी की बोतल ले लें, उसके ऊपर पढ़ के इस तरह हाथ रख लें और उसी दम किए हुए पानी को पिए भी, उसी किए हुए दम को आप गुस्ल में भी इस्तेमाल करें, थोड़ा डेटोल की तरह डाल लें और इसी को अपने कमरे के इर्द गिर्द, बेड के इर्द गिर्द चारों कोनों पे छिड़काव भी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला रहमत फरमा देगा। और तेल कलवंजी का जहाँ सर मेदे कमर में पेन है हल्का हल्का मसाज कर लें, इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। समीदा बीबी सुन रही है हसन अब्दाल से, तो आप ये जो है जो हाफिज साहब ने बताया आप इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा, मिलेगी। तो हाफिज साहब अच्छा ये बताएं कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज कुरान हकीम से होता है, किन किन बीमारियों की जो इशारा देखिए कौन कौन सी बीमारी है जिसका इलाज कुरान से नहीं हो सकता। कोई एक ऐसी बीमारी नहीं। हत्ता कि ये है कि आप मेडिकली 3 किस्म की हमारी बीमारियां हैं, मेडिकली बीमारियां हैं, नफ्सियाती बीमारियां हैं और रूहानी बीमारियां हैं। कुरान रूहानी शैतानी बीमारियों के लिए ही शिफा नहीं है, आपकी नफ्सियाती बीमारियों के लिए भी शिफा है, आपकी मेडिकली बीमारियों के लिए भी शिफा है। हत्ता कि इस वक्त तो लेदर शुआओं से जो इलाज हो रहा है कि हम वो ऑपरेशन से हट के दूसरी तरफ आ रहे हैं, तो वो भी वजाहत भाई क्या है कि वो आपकी शुआएँ जो लेदर शुआएँ वो पड़ती हैं, वो कैंसर वगैरह दीगर अमराज को ख़त्म कर देती हैं। मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कह सकता हूँ, जो आदमी पूरे यकीन के साथ और पूरे ईमान और इत्मीनान अल्लाह के ऊपर करते हुए आप कुरान करीम को इस तरीके से पढ़ें, अपने मर्द का ख्याल करें और उस तक मुंह की एनर्जी वगैरह वो आपके मर्ज तक पहुँचनी चाहिए। मसलन होता है क्या है कि मैं ज़बानी कलामी पढ़ रहा हूँ, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद, मर्द मेरे दिल में है, मर्द मेरे मेदे कमर में है, तो आपकी वो पढ़ी हुई पढ़ाई की एनर्जी अगर दिल में फील नहीं होती तो आपके दिल का मर्द हल्का नहीं होगा। और कोई बंदा एंजाइटी में है या इस तरह की मर्द में है और उसका दिल बिल्कुल फटने के करीब है, वो 10 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह रहमत फरमाए। कॉलर हाफिज साहब है मोहम्मद फयाज एबटाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल ये है कि सर सबसे कि मेरे को रात भर नींद नहीं आती है, सो जाता हूँ तो फिर दोबारा उठता फिर बाकी नींद नहीं आती। ठीक है हाफिज साहब, उनको नींद नहीं आती, वो कहते हैं रात भर कोशिश करते हैं। देखें उसके लिए एक तो वजीफ़ा फातिमी वगैरह जिसे कहा जाता है, आप बावुज़ू सोएं और ईशा की नमाज़ पढ़ के बावुज़ू लेटने की कोशिश करें। मुस्तकिल बावुज़ू लेटने वाले आदमी को कभी भी शैतानी अगर मसला है तो उसके करीब नहीं आता। और दूसरा यह है कि सूरत बकरा का आखिरी रुकू उसके मुतल्लिक़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ताह हर मर्ज़ से और हर मसले से काफ़ी हो जाती है। वो मर्द हसद का हो, मर्द नींद का हो, घबराहट का हो, एक तो सूरत बकरा का आखिरी रुकू, और उसके बाद जिस वक्त आप सोने लगे तो ये सोने का तसव्वुर अल्लाहुम्मा बिस्मी का अमूतु व आहिया, हम तर्जमा इसका करते हैं कि मैं ए अल्लाह तेरे नाम से सोने लगा हूँ, हालांकि इसका तर्जमा ये नहीं है, ए अल्लाह मैं तेरे नाम से मरने लगा हूँ। जब आप मरने का लफ्ज़ पढ़ते हैं तो आप यकीन करें अपने तमाम हिसाब खालिक से
اور تمام حساب کتاب مخلوق سے کلیئر کر کے سوتے ہیں، اور جب وہ بوجھ ہلکا ہو جائے آپ کی نیند کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا۔ بہت زبردست قاری صاحب، آپ سے ہماری ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اور ویورز آپ ہمیں لائیو کر کے جو آپ کے مسائل ہیں ان کا جواب بھی قاری صاحب آپ کو دیں گے۔ ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، کچن سے بڑی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہیں، ہمارے تمام جو افطار کے پکوان تھے وہ پک چکے ہیں، اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے سپیر یونیورسٹی کلنری اسکول سے ایک اسٹوڈنٹ نے۔ ہم ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہی ہیں۔ السلام علیکم جنت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، آپ کا کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اسکول آف کلنری آرٹس سپیر یونیورسٹی، کون سے سیمسٹر میں ہیں؟ سیکنڈ سیمسٹر میں۔ تو آج کیا بنا رہی ہیں آج کچن میں؟ آج مندی بن رہی ہے، فاطمہ کے ساتھ ہیلپ کر رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ کیا کیا پڑھ چکی ہیں؟ کلنری اسکول میں کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ کیا کیا رولز ہوتے ہیں آپ کے؟ اور کیسے آپ نے آپ کو ایک کمپلیٹ شیف جو ہے وہ بن کر سامنے آتے ہیں لوگوں کے؟ ابھی تو میرا فرسٹ سیمسٹر بیسیکلی ابھی ختم ہوا ہے، تو ہم نے مینلی ابھی فنڈامنٹلز آف کلنری آرٹس پڑھا ہے اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ الگ بیسک سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں، ساتھ میتھمیٹکس بھی ہوتا ہے، جس کے اندر ہمیں اس کے ریسٹورینٹ مینجمنٹ بہت سکھاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے اندر صرف کوکنگ سکلز ہی نہیں بلکہ ایک جیسے کوکنگ ایک آرٹس ہے، ایک سائنس ہے، تو اس کے اندر فوڈ نیوٹریشن بھی ہمیں سکھاتے ہیں، فوڈ پریزنٹیشن بھی ہمیں سکھاتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز فوڈ کاسٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یہ بہت زیادہ سکھاتے ہیں۔ ویری نائس، ویری نائس۔ ابھی آپ کے سیمسٹرز پڑھے ہوئے ہیں، آپ انشاءاللہ گریجویٹ ہو کے آئی ایم شیور کسی بڑی ہوٹل مینجمنٹ میں آپ آئیں گی، کسی بڑی چین میں اپنا بڑا سا ریسٹورینٹ بنائیں۔ ہاں بے شک ایسے ہے۔ فاطمہ آپ بتائیں، آپ کے ساتھ آپ کی تو آج ہیلپ بھی ہو رہی ہے کچن میں، ورنہ آپ اکیلے لگی رہتی ہیں۔ بالکل، جنت نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے، اور ابھی جو ہے وہ ہم سنیکس کی طرف آئیں گے۔ سبروسو کے جو ہے آج ہم چکن سٹرپس جو ہے وہ فرائی کریں، اور یہ جو ہے آپ سینڈوچز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو سمپلی جو ہے نا ویسے ایز سنیک بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 7 اپ کا ڈرنک ہے جو کہ کوکونٹ ملک کے ساتھ ہم ریڈی کریں گے۔ اس کے لیے جو ہے وہ میں نے لیا ہے 100 ml کوکونٹ کریم، 50 ml جوس لیا ہے اورنج کا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے سینمن پاؤڈر اور روز پیٹل، اگر آپ یوز کریں تو وہ بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے۔ روز پیٹل ابھی اویلیبل نہیں تھا تو وہ میں نے ایڈ نہیں کیا، لیکن آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں جائے گی کوکونٹ پاؤڈر تقریباً 2 ٹی اسپونس، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے 7 اپ، اور ڈرنک ہماری اب بس ایک رہ گئی ہے، اور یہ 2 چیزیں ہماری ابھی ریڈی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس یہی 2 ڈرنکس تھی، پہلے بنائی اور ایک اب بنائی ہے۔ ابھی ہماری 2 ڈرنکس تھی، بالکل 2 ڈرنکس رہ گئی بندی ہے آج۔ جی ٹھیک ہے، سو وی ہیو اے ویری اسکمپشس افطار ٹوڈے، تو ویل ڈو اٹ اینڈ ویل لیٹ یو نو کہ کیسا لگا ہے۔ تو آپ بھی اس کو جوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے مس کر دیا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات کے جوابات بھی لے سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں انہی کے بہاف پہ میں آپ سے سوال کروں، معاشی حالات ملک کے آپ کے سامنے ہیں، وہ نوجوان بچے بچیاں جو بے روزگار ہیں اور ان کو وطن سے باہر جانا چاہتی ہیں اپرچونٹیز کے لیے، تو وطن سے باہر جانے کا بھی کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، آپ رزق کو سامنے رکھ کے جس وقت وظیفہ پوچھتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں زیادہ تر رزق کا یا مادے کا سوال کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ رزق سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ رازق کو پانے کا وظیفہ لے لیں، اور جس وقت رازق آپ کا ہے نا تو پھر رزق سارا ہی آپ کا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کوئی ایک بھی لفظ میرے والا گوگل کر لیں گے، آپ اے آئی میں چلے جائیں گے تو آپ کو پوری دعا مل جائے گی۔ صبح 7 دفعہ، شام 7 دفعہ، سونے کے وقت 7 دفعہ، عدد کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ کروڑوں اربوں روپے بھی ہو تو اللہ کے فضل کرم سے اس دعا کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کی ایک دعا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، آپ نے فرمایا کہ علی، اگر کسی شخص پر احد پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہو، اس قرضے کو ختم کرنے کے لیے اور اتنا رزق اور بڑھانے کے لیے یہ دعا کافی ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور سب سے بڑا رزق جس سے بندے کو ملتا ہے وہ کلمہ شکر سے
اور کلمہ استغفار سے ملتا ہے۔ اللہ اور بندے کی تعلق کی کافی ساری نوعیتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وجاہت بھائی سب سے محبت والی اور سب سے زیادہ اللہ کو جو عزیز نوعیت کی آپ کی وہ صورت ہے وہ یہ کہ آپ اپنے رب کے دربار میں گنہگار کی حیثیت سے پیش ہوں۔ جب آپ گنہگار کی حیثیت سے پیش ہوتے ہیں نا، اللہ آپ کے اوپر دنیا کائنات کی ساری نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ آپ شاکر بھی ہیں، آپ عابد بھی ہیں، آپ زاہد بھی ہیں، آپ ذاکر بھی ہیں، آپ سب کچھ ہیں، لیکن آپ بطور مجرم آپ اپنا اعتراف جرم کرتے ہوئے آپ یقین کریں آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کے اوپر صحت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آپ کے اوپر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آبزرویشن کا جو زمانہ تجربات اور مشاہدات کا ہے اور مادے کا جس وقت زمانہ ہے، یہ جو آنکھ ہے اس آنکھ کو اگر اللہ تعالیٰ وسعت دے نا تو پوری کائنات چیونٹی جتنی لگتی ہے، چاہے جائے کہ اس کو اپنا گھر، اپنی گاڑی، اپنا محل 2 کنال کا اس کو پوری کائنات محسوس ہو۔ کتنا چھوٹا اس کی آبزرویشن سوچ ہے کہ وہ پوری کائنات میں 2 کنال کے گھر کو اور گاڑی کو دیکھ رہا ہے، اور ایک طرف اللہ اتنی آنکھ کو وسیع کر دیتا ہے اور رزق اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پوری کائنات آپ کو چیونٹی جتنی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب قحط آیا تو آپ دعا کے لیے جب نکلے تو ابھی رستے میں تھے تو ایک چھوٹی سی چونٹی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ٹانگوں کے بال اس طریقے سے لٹک کے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہی، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چونٹی کی برکت سے ہی رزق دے دے گا۔ اور سب سے آسان وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری کائنات کے لیے وظیفہ ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدی۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، بیٹے 2 کلمات کو نہیں چھوڑنا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس میں تمام خداؤں کی نفی کا ہے، اور ایک خالق کی حقیقت اور اس کی توحید کے اثبات کا کلمہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدی کے متعلق آتا ترزق بہا کل شیء، ہر مخلوق کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ سبحان کلمے کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہ کلمہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نہ لمبے چوڑے وظائف کریں، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، اس کی تسبیح کر لیں صبح کے وقت اور شام کے وقت، اس سے آپ کی تھکان بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی اکتاہٹ ختم ہو جائے گی، آپ کی رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اسی کو تھوڑا سا بڑھا کے کریں تو سبحان کلمے کے لفظ کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدی۔ اور ایک شریعت کا میں اپنے مطالعے میں جانتا ہوں، ساری حدیث کی کتابیں پڑھی بھی اور دین دنیا دونوں دیکھا، سب سے بڑا مجھے جو لالچ بھی ہے، ہرس بھی ہے کہ یہ لوگ لازمی پڑھیں، کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ پوری شریعت کا سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اکثر وظیفہ ہے۔ کیا؟ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملا ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملا ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما سا کتاب، سبحان اللہ ملا ما سا کتاب، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملا کل شیء۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ لگانا۔ مثلا ایک آدمی تسبیح پکڑ کے سبحان اللہ پڑھتا ہے، وہ 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ پڑھ لے گا، لیکن اس وظیفے میں جو ترجمہ ہے، اے اللہ، اے میرے پیارے سونے رب، اے کاش کہ میری طرف سے تو سبحان اتنا لکھ دے، اتنا لکھ دے، کتنا لکھ دے یہ بندے، اتنا لکھ دے کہ جتنی کہ تیری مخلوقات کی تعداد ہے، اربوں صرف ایک اس وقت انسان ہے، اور اربوں خربوں جنات، فرشتے، درخت اور ریت کے ذرات، گویا کہ آپ اپنے نامہ اعمال میں لامتنا ہی عدد لکھوانا چاہتے ہیں کہ جس میں عدد ختم ہو جائے، وظیفہ آپ کا ختم نہ ہو، اور وزن پوری مخلوقات کا ختم ہو جائے، لیکن آپ کا وظیفہ احد پہاڑنی، 7 زمینیں، 7 آسمان سے زیادہ وزنی ہو، تو یہ وظیفہ۔ قاری صاحب یہ بھی بتائیے کہ ان وظائف کے کوئی اوقات کار ہوتے ہیں یا کس ٹائم یا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وظائف جو ہوتے ہیں نا اس کے متعلق 2 لفظ یاد رکھیں۔ ایک ہے کہ آپ کے وہ وظائف جو مسنون ہیں، مسنون کا مطلب 3 چیزیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ پڑھے ہیں صرف وہی پڑھنے ہیں، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا۔
जिन औकात में पढ़ा है उन्हीं औकात में पढ़ना है, और जितने अदद में पढ़ा उतने अदद में पढ़ना है। मसलन आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहीन फिल अर्दि वला फिस समा बिस्मिल्लाह अलीम सुबह 3 दफ़ा पढ़ा है, आप 4 दफ़ा ना करें, आप 1 दफ़ा ना करें, आप 100 दफ़ा ना करें। और इसी तरह शाम के वक्त ये पढ़ा है तो इसी तरह हमारे यहाँ ये है कि दूसरा वजीफ़ा है कि जायज़ तरतीब नबवी नहीं है, अल्फाज नबवी हैं, आप तरीके में अपने तरीके को साथ लेके चल रहे हैं। मसलन अल्लाह के रसूल ने एक मजलिस में इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह 100 दफ़ा पढ़ा तो आप 1000 दफ़ा पढ़ लें, 1000 दफ़ा जायज़ है। लेकिन मसनून जो है वो उसी तरह कि आयत करीमा जो होता है वो इस तरह खुला नहीं पढ़ना चाहिए। कौन कहता है? अक्सर लोग कहते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद बात करते हैं। आयत करीमा के हवाले से छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। व्यूअर्स आप लोग हमारे साथ रहें। पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स हम आज बात करते हैं रूहानी इलाज के हवाले से और हाफिज़ कारी शफीक और रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अरहम अब आवाज़ सुन पा रहे हैं? आई थिंक जैसे कोई टेक्निकल इशू आया, जैसे दोबारा राब्ता विल कनेक्ट बैक। बिल्कुल। तो हाफिज़ साहब आपसे ही आयत करीमा पे बात हो रही थी। आयत करीमा को ये कहा जाता है कि खुला नहीं पढ़ना चाहिए अगर, क्योंकि बहुत भारी होता है, बहुत गर्म होता है। देखें कुरान करीम की आयत इस तरह की कोई बात नहीं है कि वो आयतें बड़ी गर्म है, आयतें बड़ी ठंडी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत के साथ इन तुअज़्ज़िबुहुम फ़इन्नहुम इबादुक फ़इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, एक आयत के साथ रो रो के पूरी रात गुजार दी। पूरी रात एक ही आयत पढ़ते रहे। आयत करीमा आप कसरत से पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो कहा जाता है कि आयत करीमा ज़्यादा पढ़ने से पागल हो गया, भाई पूरी ज़िंदगी हमने तो ये सुना है कि पागल आदमी आयत करीमा से सही हो गया है। ये कहाँ से आया कि आयत करीमा पढ़ने से बंदा पागल? ये सारी गलत चीज़ें हैं। कोई वजीफ़ा जब आप शरीयत की रोशनी में करते हैं तो आप यकीन करें आपको सुकून होता है, सकीनत और इत्मीनान होती है। हाँ, अगर आप आयत करीमा को किसी ख़ास दायरे में चले जाते हैं, कब्रिस्तान में लेके चले जाते हैं, और इसी तरह चिल्ला कशी में चले जाते हैं, और इसी तरह गलत अमलियात में चले जाते हैं, अपनी बनावटी तरतीब में चले जाते हैं, आयत करीमा तो आपको अल्लाह से जोड़ती है। आप आयत करीमा से शैतान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्नात को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आपको आयत करीमा की मार पड़ेगी। आयत करीमा से आप कौन कौन मुश्किलात से निकलती हैं? आप देखें, कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई भी ऐसा अंधेरा हो, कोई भी ऐसी बंदिश हो जिसमें निकलने का रास्ता नामुमकिनात में हो चुका हो, ठीक है, तो आप ऐसे में आयत करीमा पढ़ें। लेकिन आयत करीमा में 3 जो बुनियादी कंसेप्ट तसव्वुरात वो समझे। ला इलाहा इल्ला अंता, सबसे पहले यह है कि अपने आप को सिलेंडर करके अल्लाह को खालिक मालिक माबूद बरहक जाने। और दूसरे नंबर पे यह है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आप अल्लाह ताला को तमाम चीज़ों से पाक करके अपने आप को बतौर मुजरम अल्लाह के सामने पेश करें। जब आप बतौर मुजरम अल्लाह के सामने इतराफ़ जुर्म करके पेश करते हैं तो आपका जुर्म वैसे ही माफ़ हो जाता है। होता यह है कि गुनाह मेरे हैं, परेशानियाँ मेरी हैं, और छोटे बच्चे घरों में बुला के उनको गुटलियाँ पढ़ा रहे हैं। आप गुटलियों के ऊपर आयत करीमा, बच्चों को क्या लगे कि आपके गुनाह क्या है, बच्चों को क्या लगे कि आपकी परेशानियाँ क्या है। उनको आपने लालच दिया हुआ कि आपको खाना खिलाएंगे। खाना खिलाने के बाद वो क्या करते हैं कि जिस वक्त वो साहिब बैत आप घर से आगे पीछे होता है, वो 2000 गुटलियाँ इधर कर देते हैं, और उन्होंने टाइम रखा होता है कि हमने आधे घंटे में 1.25 लाख गुटलियाँ पढ़नी है। आप यकीन करें, एक दफ़ा 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद इस तरह आसमान को तरफ देखें और आंखों से थोड़ी सी आंखें नम हो, और एक दफ़ा कहें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे सुन रब, जो हुआ ना सो नहीं होना चाहिए था और आइंदा नहीं होगा। मैं तुझे वादा देता हूँ और ज़बान देता हूँ। जिस वक्त आप ये कहते हैं तो वाक़तन आप समंदर के अंधेरे हैं, रात के अंधेरे हैं, मछली का पेट का अंधेरा है, और कई किस्म के अंधेरे, तो वहाँ से यूनुस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को निकालने का ये मुजर्रब भी है, ये प्रैक्टिकल वजीफ़ा, प्रैक्टिस पहले हो चुकी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन यह है कि आयत करीमा पढ़ते रहें, नमाज पढ़े ना, आयत करीमा पढ़ते रहें, लेकिन आप सुन्नतों की पैरवी ना करें। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या पूछना चाह रही हैं ज़रीना साहिबा? हाँ जी, क्या पूछना चाह रही हैं हाफिज साहब से? क्या करें, मुझे समझ नहीं आ जी गुलाम ज़रीना साहिबा, कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहती हैं तो प्लीज सवाल करें आप। हाँ, तो सवाल ये बच्चा बोलता नहीं है, 6 साल का हो गया है। बच्चा बोलता नहीं, उम्र कितनी है?
हाँ जी 6 साल का हो गया है बच्चा। 6 साल का बच्चा बोलता नहीं है। उसके लिए एक तो सबसे बेहतरीन दुआ, जो बच्चा बोलता नहीं है उसके लिए भी, और जो बोलता है लेकिन उसकी समझ नहीं आती, और जो बोलता है तो अटकट के बोलता है, उसकी बात सही फ़कात में रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहल, यहाँ जो लफ्ज़ है असल वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, या अल्लाह ये मेरी ज़बान की गिरे साफ़ कर दे। और एक जो सूरत हामिम सजदे के रुकू नंबर 3 उसको पूरा तर्जमे से पढ़ के उसकी पहली 4 आयात पढ़ लें, और उसमें तर्जमे में ये है कि कालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, ऐ प्यारे सोने रब ये ज़बान है ही बोलने के लिए, कौन है जो इसको चुप लगा सकता है और कौन है जो इसको बंद कर सकता है। जब सारी दुनिया कायनात की ज़बानें बोल रही हैं तो प्यारे सोने रब हमारे बच्चे को भी ज़बान अता कर दे। तो आप ये पढ़ के और छोटी सी मसवाक ले लें, मसवाक के ऊपर पढ़ाई करें और फिर उसके बाद उसकी ज़बान पे हल्की हल्की सी ना फेर दे, इसलिए कि ज़बान के ऊपर अगर तो कुछ शैतानी असरात भी होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। बाद लोग ज़बान की बंदिश का जादू भी करते हैं। मेरे पास एक ख़तून आई कि आप सब जो है ना वो तकरीबन 1 महीना हो गया ज़बान से लफ्ज़ ही नहीं कर रहे, तो मैंने उसे यही मसवाक वगैरह दम करके जिस वक्त दी, आप यकीन करें 20-25 मिनट लगे, उसकी ज़बान की जो है ना वो बंदिश सारी खुल गई और वो हंस के खुश होकर मुस्कुरा के। ये भी कहा जाता है कव्वे का पानी अगर झूठा पिला दो तो भी आप बच्चा तो फिर कौवा बन जाएगा बंदा। अरहम डार लाहौर से लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम खुशामदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में, क्या सवाल है आपका? इनका पहले भी पहले भी इशू था। अरहम आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। जी आप सवाल पूछे हाफिज साहब से। जी ये सवाल है, एक लड़की जब उम्र पे अपने महरम के बगैर यानी अगर उनकी शादी नहीं हुई तो अपने बाल या भाई के बगैर जा सकती है? एक लड़की महरम के बगैर जा सकती है उम्रे पे? देखें असल तो महरम शर्त है, उम्रा उसी वक्त आपके लिए शर्त है जिस वक्त उम्रे के सारे असबाब मौजूद हैं। उम्रे के सारे असबाब मौजूद, उसमें कोई ऐसा महरम बना ले कि जो महरम उसका बन सकता है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस वक्त अमन है, इस वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो उसको ख़तरात और तकलीफ़ें, लेकिन बरकत शरीयत की दोनों चीज़ें हैं, हुक्म ताबदी भी होता है और साथ उसकी हिकमत भी। मतलब उसमें ये भी कहा जाता है ना कि जब ये हुक्म था तब सवारियां तो थी नहीं और इतनी दूर से जब उम्रा करने आते थे, नहीं अब जहाज है। नहीं जहाज का नहीं मसला, असल में पता है क्या होता है, असल मसला देखें दुनिया शरीयत अगर उस दौर की होती तो फिर आप कहते कि उस दौर की है। शरीयत तो पूरी देर तादम में हयात है और उसमें अल्लाह ताला की ये शरीयत, और अल्लाह ताला को पता है कि शरीयत में मैं कैसे अहकाम दे रहा हूँ कि जो आने वाले वक्त में चलने वाले नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप अंदाज़ा करके देख लेना कि जब 2 महरम आपस में चल रहे हों, उनका सफ़र का, उनकी ज़िंदगी का हर मोड़ और ज़िंदगी का हर जो कदम बड़े सुकून में होता है। और कभी खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हादसा, ऐसी कोई आफत आ जाती है कि जहाँ रश है, कोई ऐसा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ भी उसके लिए काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हो जाते हैं। मैंने देखा है एक औरत वहाँ जो ना वो उम्रे के लिए सफ़र में गई तो उसका ये हुआ कि अचानक उसको जो ना वो ऐसी बीमारी कोमे में चली गई, तो अब उसके महरम सारे वापस उसको कुछ संभालने वाला, पकड़ने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुलाने वाला, कपड़े बदलने तक बंदा कोई नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं। तो हम ये नहीं है कि आम हालात में तो चीज़ ठीक है, लेकिन जब ख़ास इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो वहाँ देखें फिर शरीयत की सारी चीज़ें समझ आती हैं कि वाक़तन ये चीज़ भी अहम है, ये चीज़ भी अहम है। तो होना यही चाहिए कि महरम का ही ख्याल किया जाए और महरम के साथ, क्योंकि उम्रा आपके ऊपर उस वक्त वाजिब है कि जिस वक्त आपके ऊपर तो पूरी शुरूत आ जाए, लेकिन महरम के साथ आप कभी भी उम्रे के अलावा भी अकेले सफ़र इस तरीके से नहीं कर सकते, उसी तरीके के मुताबिक ही करना चाहिए। नहीं तो फिर वो जो लोग उम्रा महरम के बगैर करते हैं तो वो जायज़ नहीं है। हम उम्रे के ऊपर तो नहीं हम फतवा लगाएंगे, उम्रे को उनका वो फेल ठीक नहीं है, लेकिन मसलन ऐसा है कि कोई गलत जगह पे, गसब वाली जगह पे नमाज पढ़ता है तो हम ये कहेंगे उसका फेल दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसका नमाज वाला अमल उसको अल्लाह के सुपुर्द किया जाएगा कि वो अल्लाह उसके मुकम्मल। एक कॉलर और है हाफिज साहब हमारे साथ, मोहम्मद अली खुशाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या पूछना चाह रहे हैं मोहम्मद अली? मैं ये पूछना रूहानी मसला था, मैं जो पीता हूँ ऐसे रहना, तबीयत नासाजी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा माइक से थोड़ा सा पीछे करके बात करें। मैं जो भी खाना खाता हूँ ना खाना जी, तो मुझे ना एक बेचैनी सी रहती है और मुझे ना एक रूहानी तौर एक फीलिंग मतलब ऐसी आती है कि मुझे खौफ रहना,
اور گھبراہٹ، کھانا کھا کے خوف رہتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہاں ہے. اس کے لیے ایک تو یہ کام کریں کہ بیری کے پتوں کا شہد وہ استعمال کریں. وہ پیٹ کی جتنی بیماریاں جو اس کو غبار بن کے سر کے اوپر آتی ہیں، دماغ کے اوپر آتی ہیں، وہ بیری کے پتوں، یعنی بیری کا شہد اور دوسرا بیری کے پتے. اگر بیری کا شہد میسر نہیں ہے تو بیری کے پتے ہلکے ہلکے چبانے شروع کر دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرش معلیٰ پہ جو اصل درخت ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اور سدرۃ المنتہا بیری بہت اہم چیز ہے. بیری کے پتوں سے غسل، بیری کے پتوں کا شہد، بیری کے پتوں کا پانی اور بیری کے پتوں سے وضو وغیرہ آپ کرنے یا بیری کے پتے چبانے شروع کر دیں بہتر. اور اس کے ساتھ جو وظیفہ کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور قل ھو اللہ. آپ انزائٹی میں دل دماغ بالکل پھٹنے والا ہے، 10 دفعہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ العزیز کسی قسم کی انزائٹی اور گھبراہٹ والا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور چلتے پھرتے آپ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین پڑھتے رہیں، انشاءاللہ بیماری کسی بھی قسم کی ہوگی انشاءاللہ جان نجات ملے گی. شکریہ بہت بہت آپ کا حافظ قاری شفیق الرحمان صاحب. آقا روحانی معالج آج ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ لوگوں نے لائیو کالز بھی کی ہیں. ہم سب کی کالز تو کیٹر نہیں کر پائے، لیکن جو کالز ہمارے ساتھ ہو سکیں تو ہم نے ان کے جو مسائل ہیں وہ سنے بھی ہیں اور ان کو وظائف بھی بتائے ہیں. تو آپ رخ کرتے ہیں کچن کا، کیونکہ کچن میں ہماری ڈشز تیار ہیں، ڈش آؤٹ ہو رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو فائنل پروسیس دکھا دیں. جی فاطمہ اور جنت. ہاں جی، جو ہے اسنیکس بھی ریڈی ہو چکی ہیں، اور ابھی جو ہے نا وہ صرف ہمارا لاسٹ ڈرنک رہ گیا ہے جو کہ ہم ریڈی کر رہے ہیں کرشی جامع شیری کے ساتھ. اور اس میں جو ہے وہ ہم نے ایڈ کیا ہے 2 ٹیبل اسپون آف لیمن جوس، صرف ایک چھوٹی سی چٹکی، ایک پنچ جو ہے وہ جنجر پاؤڈر اور سینمن پاؤڈر، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ لیمن زیسٹ، اور ساتھ میں جو ہے یہ الائچی والا جو ہے نا ہم جامع شیری ایڈ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نا آج کا ہمارا جو کچن ہے نا وہ سارا ریڈی ہو چکا ہے، ساری چیزیں جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچن ریڈی ہو اور پھر جو ہے وہ گند نہ ہو یا پھر برتن نہ ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو برتن بھی جو ہے نا ہمارے بہت زیادہ آئلی ہو چکے ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ فرائنگ اس ٹائم سے کر رہے ہیں. اور فرائنگ کرتے کرتے جو برتن ہم صاف کریں گے وہ وم کے ساتھ کریں گے. وم جو ہے وہ 150 کے اکنامیکل پیک میں آپ کو 250 ml کی جو ہے وہ باٹل پرووائڈ کر رہا ہے، جو کہ آپ کے پورے منتھ کے لیے جو ہے نا وہ ہوتی ہے، یوٹیلائز آپ کر لیتے ہیں اس کو. تھینک یو سو مچ. تلو کی کچن سے فاطمہ اور شیف جنت جو تھی ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. کچن میں ہر چیز تیار ہو گئی ہے. آئی ایم شیور آپ لوگوں کا بھی کچن جو ہے اس طریقے سے ایور گرین ہوگا، کیونکہ اس میں بہت سے پکوان پک رہے ہوں گے. افطاری کا سما ہے، افطار کیجیے آپ بھی. اور دوسرا یہ جو بابرکت لمحے ہیں افطار کے، اس میں بھی خوب اپنے اللہ کو یاد کیجیے، دعائیں کیجیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی اور بالخصوص امت مسلمہ کو بھی یاد کریں جو اس وقت ہمارے عالم اسلام کے حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے. ویورز ہمیں اجازت دے، کل پھر نئے موضوعات اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.